عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق بٹی، آج ہم پڑھنے والے ہیں رسالت کے حوالے سے۔ تو ایمانیات کے اندر جو بنیادی قاعدے ہیں، توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد رسالت کا موضوع آتا ہے۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں رسالت کسے کہتے ہیں، رسول اور پیغمبر اور انبیاء کی خصوصیات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ یہ رسالت کے لغوی معنی ہے، پیغام پہنچانا۔ رسول کے لغوی معنی ہوئے پیغام پہنچانے والا۔ رسول پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کی اصطلاحی تعریف پیارے بچوں یہ ہوگی، رسول اس برگزیدہ انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو اور اسے نئی کتاب، نئی شریعت دے کر دنیا میں بھیجا ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کو نبی بھی کہتے ہیں۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، اور نبی کی اصطلاحی تعریف، نبی وہ عظیم انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، اس کے انتخاب کر لیتا ہے، اس کو نبی بھی کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، پیپر میں پوچھتے ہیں نبی اور رسول میں فرق بتائیے۔ یاد رکھیے گا، رسول کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب، نئی شریعت دے کے بھیجتا ہے، وہ پیغام پہنچاتا ہے، شریعت۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول کی دی ہوئی کتاب کو آگے اس کا ابلاغ کرتا ہے، اس کی خبر پہنچاتا ہے، وہ نئی شریعت لے کے نہیں آتا۔ یہ فرق ہے رسول اور نبی۔ اور دوسری بات، رسول 313 ہوئے ہیں اور انبیاء 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اس جہان میں رنگوں میں بھیجا ہے۔ آپ پیپر میں پوچھتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ 4-5 پوائنٹ ہیں۔ تو عزیز بچوں، بشریت کا معنی ہے انسان، بشر، آدمی، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رشد و ہدایت، ان کی تعلیمات، ان کی رہبری، ان کو مہذب، ان کو ہر برے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پہ گامزن اور روان دواں کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا نظام جاری ساری فرمایا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے انسان، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ عزیز بچوں، وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، الا رجالا، وہ تمام کے تمام مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی۔ سورۃ یوسف۔ اور دوسری بات، انبیاء کی خصوصیات کے اندر امین۔ امین کا مطلب امانت دار، انتہائی دیانتدار، انتہائی پیترے، امین۔ وہ تمام انبیاء وہ امین ہوتے ہیں ان احکامات الہی کو، یعنی اللہ کی تعلیمات اور احکامات کو، حکم کو، اوامر کو، احکامات کو پوری حفاظت اور دیانتداری سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے اندر ایک زیر زبر کا، ایک نقطے کا اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کرتے، مین وان، سیم ٹو سیم اس کو آگے بڑھا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ یہ کوئی پیغمبر، کوئی ابھی اپنی محنت سے یہ نبی نہیں بن سکتا،
یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اس کو اب پیغمبر چن لیتا ہے، اس کو رسول بنا دیتا ہے. عزیز بچوں، انبیاء کی خصوصیات کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ ہے تبلیغ احکام الہی. تبلیغ کے احکام الہی کا مطلب ہے وہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کا جو میسج، اللہ کا جو پیغام، جو حکم، جو امر، جو آرڈر ہوتا ہے، اس کو آگے امت تک اس کو ابلاغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یہ تبلیغ احکام الہی، اللہ کے حکم کو پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور اگلا بات ہے معصومیت. انبیاء کی خصوصیات کے بعد سے تمام پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. جو پیغمبر کا کردار ہوتا ہے وہ بے داغ ہوتا ہے، بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے، انتہائی نفیس ترین اور پاکیزہ ان کا کریکٹر اور کردار ہوتا ہے. ان کا لیل و نہار انتہائی بے داغ ہوتا ہے. اللہ نے گناہوں سے ان کو پاک رکھا ہوتا ہے. وہ انتہائی عظیم ترین ہستیاں ہوتے ہیں اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور پنجواں پوائنٹ ہے واجب اطاعت. انبیاء علیہ السلام کی اطاعت پیروی ضروری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں بیان فرماتے ہیں سورۃ نساء کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا، جو بھی ہم نے رسول بھیجے، إِلَّا مگر لِيُطَاعَ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ کے حکم کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. اور یہ عظیم کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے انبیاء کی اطاعت کرنا. اور میں اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ یہ انبیاء کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے بشریت، آمین، تبلیغ احکام الہی. چوتھا پوائنٹ معصومیت، اور پانچواں پوائنٹ ہے واجب اطاعت. عزیز بچوں، اب بات یوں ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ معاشرے کے انتہائی عظیم ترین اور پاکیزہ صفت اور ہر خوبی کی اخیر کمالات کے، اوصاف کے، اخلاق کے، جو ان کا کردار ہے، ہر بات سے یہ عظیم ہوتے ہیں اور ان کے اندر عیب، نقص اور کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا. اور یہ ہے انبیاء کی خصوصیات کے حوالے سے دو چار باتیں. یہ 5واں لیکچر تھا آج جو ہم نے سن لیا ہے. اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ماڈرن سائنس کالج کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو بڑے اچھے اچھے پیغام اور اچھی اچھی باتیں ملیں گی. اور ساتھ ایک ایک جو سر کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جاؤ. انشاءاللہ آپ کے امتحان کے اندر A+ نمبر حاصل کرنے کا جو اپنے اندر ایک عزم پیدا کر لو انشاءاللہ. اللہ ہمیں دنیا آخرت میں ہم کرنا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.